کیا کوئی آج اس سانحے کے انتہائی معمولی آغاز پر یقین کرے گا کہ 8 دسمبر 1958 کو جب پاکستان نے پہلی دفعہ IMF کے دروازے پر بھیک مانگی تھی تو اس کے کشکول میں صرف $25,000 ڈالے گئے تھے۔ یہ $25,000 سٹینڈ بائی یعنی حاضر باش مقصد کے لیے دیے گئے تھے۔ ایسے ڈالر نمائشی طور پر خزانے میں ڈالے جاتے ہیں جنہیں آپ دیکھ تو سکتے ہیں لیکن خرچ نہیں کر سکتے۔ اس رقم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ عالمی منڈی سے کسی قسم کی کوئی خرید و فروخت کرتے ہیں یا کسی قرض دینے والے گروہ اور بینک سے قرضہ لیتے ہیں تو انہیں تسلی ہوتی ہے کہ پاکستان کے خزانے میں ضمانت کے طور پر ڈالر موجود ہیں اور یوں ہماری قسطیں ادا ہوتی رہیں گی۔ پاکستان کو 1958 کا یہ دن 11 سال کی شعبدہ بازیوں کے بعد دیکھنا پڑا۔ یوں تو ان 11 سالوں میں پاکستان میں بے شمار ترقی بھی ہوئی اور ایک لٹے پٹے نوزائیدہ ملک سے اس نے معاشی اور معاشرتی استحکام تک کے سفر کا آغاز بھی کر لیا تھا، مگر اول روز سے ہی اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلی کرنے والی کرپشن کی لعنت نے یہاں اپنی جڑیں مضبوط کر لی تھیں۔ قائد اعظم نے اپنی مشہور عام 11 اگست 1947 کی تقریر میں جس ناسور کا تذکرہ کیا تھا وہ کرپشن تھی۔ IMF کے صرف $25,000 اس 11 سالہ کرپشن کے جھٹکے کو برداشت کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس قرض کے بعد ایوب خان کے 7 سال خاموشی سے گزر گئے، لیکن ہر عامر کی طرح ایوب خان کے دماغ کا جمہوری کیڑا اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ ایک طویل مہم کے بعد 1964 کے الیکشن ہوئے۔ جائز و ناجائز طریقے سے جیتنے کے خپت نے ملک کو ایک انتشار کا شکار کر دیا اور ساتھ ہی 1965 کی جنگ نے یہاں ایک ایسا معاشی عدم استحکام پیدا کیا کہ ایک بار پھر 16 مارچ 1965 کو پاکستان IMF کے دروازے پر کھڑا تھا اور اس دفعہ کشکول میں $37,500 ڈال دیے گئے۔ اس کے اگلے 3 سال بحالی جمہوریت کی تحریک کے سال تھے۔ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمن کی مرکز گریز سیاست کی گونج تھی اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست بنگالیوں سے نجات حاصل کر کے بچے کچے پاکستان پر اقتدار حاصل کرنے کے گرد گھومتی تھی۔ لوگ دبی زبان میں تذکرہ کرتے تھے لیکن کوئی یقین نہیں کرتا تھا، مگر جب 1970 کی انتخابی مہم آئی تو اس نے سب کچھ تش تش بام کر کے رکھ دیا۔ بھٹو نے مشرقی پاکستان میں اپنا کوئی ایک بھی امیدوار کھڑا نہ کر کے اسے عملاً خدا حافظ کہہ دیا اور شیخ مجیب الرحمن میں یہاں 5 سے بھی کم لوگوں کو الیکشن لڑوا کر اپنے راستے ہم سے جدا کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسی جمہوری گہما گامی میں یحییٰ خان کی حکومت 17 اکتوبر 1968 کو ایک بار پھر IMF کے پاس جا پہنچی اور اس دفعہ جو رقم ملی وہ $75,000 تھے۔ ایوب خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ذوالفقار علی بھٹو کو جب امریکہ سے بلا کر صدر اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے آمرانہ عہدے پر سرفراز کیا گیا تو موصوف کی نظروں میں IMF کا دروازہ اس قدر سمایا ہوا تھا کہ وہ اپنے 5 سالہ دور اقتدار میں 3 دفعہ IMF گیا، 1972، 1976 اور حکومت کے آخری 6 ماہ کے دوران یعنی 1977۔ یوں پاکستان جو 2 مارشل لاؤں کے دوران میں ابھی صرف $75,000 قرض تک ہی پہنچا تھا، قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی معزولی تک $33 کروڑ کے IMF کے قرضے لے چکا تھا۔ ضیاء الحق کی حکومت نے اپنے 10 سالوں میں 2 دفعہ IMF کے پاس گئی اور پاکستان کے لیے تقریباً $1 ارب بھیک لے کر لوٹی، لیکن جب باریاں بدلتا 11 سالہ جمہوری دور ایسا آیا تو بے نظیر بھٹو اور نواز شریف دونوں نے مل کر 8 دفعہ IMF کے دروازے پر دستک دی۔ 5 دفعہ بے نظیر نے اور 3 دفعہ نواز شریف نے۔ ان دستکوں کے جواب میں IMF کا قرضہ $1 ارب 64 کروڑ تک جا پہنچا۔ امریکہ کا لاڈلا جنرل مشرف اپنے 9 سالوں میں صرف 2 دفعہ IMF کے پاس گیا اور انتہائی کم شرح سود پر $1 ارب 83 کروڑ لے آیا۔ بے نظیر کے مزار کی خیرات میں اثرزداری کو حکومت ملی تو اسے IMF کے پاس جانے کی اتنی جلدی تھی کہ انہوں نے ابتدائی مہینوں میں ہی کشکول تھاما اور دروازہ جا کھٹکھٹایا اور یوں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ $4 ارب 94 کروڑ حاصل کر لیا۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا قرضہ تھا جس کے ساتھ IMF نے اپنی شرائط بھی عائد کی۔ کہا کہ ٹیکس کے نظام میں اصلاحات کی جائیں اور عوام اور صنعتوں کو دی جانے والی سبسڈی ختم کر دی جائے۔ ان شرائط کو IMF کی زبان میں اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں۔
یعنی مقروض ملکوں کے معاشی ڈھانچے میں ایسی تبدیلیاں کی جائیں کہ وہ عوام کی جیبوں سے زیادہ ٹیکس وصول کریں اور ان عالمی بینکوں کا قرضہ واپس کریں جنہوں نے انہیں اس دلدل میں دھکیلا تھا۔ اس کے بعد تو سلسلہ چل نکلا۔ نواز شریف حکومت آئی تو اس نے زرداری سے بھی سخت شرائط پر IMF سے 3 سالہ پروگرام حاصل کیا اور کشکول میں 4 ارب 40 کروڑ ڈالر وصول کیے، جو پاکستان کا دوسرا بڑا IMF کا قرضہ تھا۔ اس دور تک IMF سے 13 ارب 74 کروڑ ڈالر قرضہ حاصل کیا گیا، جس سے 47% قرض پیپل پارٹی، 30% قرض مسلم لیگ نواز اور 3 فوجی ڈکٹیٹروں نے کل ملا کر 18% قرض حاصل کیا۔ یہ تو IMF کی کہانی ہے، جو دراصل کسی ملک کو اس لیے قرض دیتا ہے تاکہ وہ اس بلبوتے پر بیرون ملک بینکوں اور مالیاتی اداروں سے اپنے عللے تللوں اور رہائشیوں کے لیے دھڑا دھڑ قرض حاصل کر سکے۔ پاکستان کے پہلے 11 سال میں اس ملک پر 1 روپے کا بھی بیرونی قرضہ نہیں تھا۔ ایوب خان اور یحییٰ خان کی آمریت کے 11 سالوں میں بیرونی قرضہ $5 بلین سے بھی کم تھا، جو 1999 تک آتے آتے $140 بلین تک جا پہنچا۔ مشرف دور میں اس میں کمی آنے لگی اور یہ 35 ارب سے گر کر 38 ارب ڈالر تک ہی محدود ہو گیا، اور مشرف رخصت ہوا، زرداری اور نواز شریف کا سنہری دور واپس آیا تو اپنے اختتام یعنی 2018 میں پاکستان کا بیرونی قرضہ 91 ارب ڈالر کے قریب جا پہنچا، اور اب یہ قرضہ 126.3 ارب ڈالر ہے۔ یہ تو تھا بیرونی قرضہ، لیکن اس ملک کے ساتھ ایک اور معاشی کھلواڑ کیا گیا۔ پہلے اپنے منظور نظر افراد کو بینک بیچے گئے، پھر ان بینکوں سے حکومت نے دھڑا دھڑ اندرونی قرضے حاصل کیے جو مہنگے سود پر لیے گئے، جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ ورلڈ بینک یا دیگر بینکوں سے اگر 2 یا 3% پر آسان شرائط پر قرضہ حاصل کرتے تھے تو اس پیسے کو عیاشیوں پر خرچ کر دیتے تھے، اور جب قرض کو لوٹانے کا وقت آتا تھا تو آپ ان بینکوں سے 25% سے بھی زیادہ فیصد شرح سود پر ملکی اور غیر ملکی بینکوں سے قرض لیتے اور قسطیں ادا کرتے۔ یوں یہ حکمران ملک کو قرضوں کے محیط اور خطرناک دلدل میں دھکیلتے رہے۔ گزشتہ 60 سالوں میں پاکستان کے ایوان اقتدار پر قابض حکمرانوں نے اس ملک کے 22 کروڑ عوام کو قرض کی ایک ایسی دلدل میں پھنسایا ہے کہ شاید اگلی 1 صدی بھی اس قرض کو چکاتے ہوئے گزر جائے، مگر قرض ادا نہ ہو سکے۔ یہ حکمران جن کی ذاتی جائیدادوں میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا اور جن کی مالی سلطنت کی وسعت دنیا کے کئی بر اعظم تک پھیل گئی، مگر انہوں نے اس مملکت خدا تاج پاکستان کو ایسا جکڑا ہے کہ آنے والا کوئی حکمران بھی خواہ کتنا ہی مخلص اور معاشی معاملات میں ماہر ہی کیوں نہ ہو، اس دلدل سے اس وقت تک نہیں نکل سکتا جب تک وہ عالمی سطح پر للکارتے ہوئے اس بات کا اعلان نہ کرے کہ ہم ایسا کوئی قرض ادا نہیں کریں گے جس کو ان بدجانت حکمرانوں نے اپنے فائدے اور کرپشن کے وسیع دھندے کو جاری رکھنے کے لیے حاصل کیا تھا۔ یہ بات آپ کو یقیناً مذاق لگتی ہوگی، لیکن دنیا میں ایسے ممالک موجود ہیں جنہوں نے یہ جرأت دکھائی اور عالمی برادری کو ان ممالک کی بات مجبور ہو کر ماننا پڑی۔ یہ ممالک ایٹمی قوت بھی نہیں ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی جغرافیائی مقام ایسا ہے کہ وہ عالمی طاقتوں کی مجبوری بن سکتے تھے۔ امریکہ کے پڑوس میں آباد جنوبی امریکہ کے ممالک ریاست متحدہ امریکہ نے اس جنوبی بر اعظم کے 33 ممالک کو سرد جنگ کے دوران اپنی کالونی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ انہی کی افواج کے ذریعے وہاں ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے کے لیے امریکہ میں باقاعدہ ایک اسکول آف امریکاس کھولا گیا تھا، جہاں ان ممالک کے افواج کے جنرلوں کو فوجی تربیت کے ساتھ ساتھ ریاستی تشدد، اغوا، لاپتہ افراد سے سلوک وغیرہ جیسے جرائم کی تربیت بھی دی جاتی تھی۔ ان ممالک کے جمہوری طور پر منتخب ایسے حکمران قتل کر دیے جاتے تھے جو امریکہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر وہاں فوجی ڈکٹیٹر لائے جاتے تھے۔ لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا، لاکھوں تشدد کر کے مار دیے جاتے، سب اس لیے کہ اس دور میں کمیونسٹوں کو مارنے کا فیشن تھا، جیسے آج کل مسلمانوں کو قتل کرنے کی رسم جاری ہے۔ آج مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ کر قتل کیا جاتا ہے تو ان دنوں مخالفین کو کمیونسٹ گوریلا کہہ کر مار دیا جاتا تھا۔ ان تمام ممالک پر امریکہ اور اس کے حواریوں نے اپنی مرضی کے ڈکٹیٹر مسلط کر رکھے تھے، جنہوں نے اپنے ملکوں کو قرضوں کی دلدل میں ویسے ہی دھکیلا تھا جیسے ہمارے حکمرانوں نے پاکستان کو دھکیل دیا ہے۔ مگر ایک دن ان 33 مظلوم ممالک میں سے 3 ممالک ایکواڈور، ارجنٹین اور پیراگوائے اٹھ کھڑا ہوئے اور انہوں نے عالمی قرضے ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ ان تینوں نے ان قرضوں کو ناجائز قرار دیا، اور ناجائز ہونے کی تعریف انہوں نے برسلز میں قائم قرضوں کے خلاف ایک تنظیم کمیٹی فار دی ایبولیشن آف الیجیٹمیٹ ڈیٹ جو ہے اس سے حاصل کی۔
اس کمیٹی کے سربراہ ایرک ٹوسان نے ناجائز قرضوں کی تعریف اس طرح کی ہے: اے لون وچ از accrued فار دا بینیفٹ آف دا فیو از illegitimate، یعنی وہ قرضہ جو چند افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے حاصل کیا جائے وہ ناجائز ہے۔ ان غیور ممالک میں سب سے کامیاب مثال ایکواڈور میں ایک شخصیت رافیل کوریا کی ہے، جس نے ایک انقلابی تحریک کا آغاز کیا جس کا نام تھا سٹیزنز ریولوشن موومنٹ، شہری انقلابی تحریک۔ رافیل کوریا چونکہ ایک معیشت دان تھا، اس لیے اس نے اپنے ملک کی باقی سیاسی قوتوں کو بھی قائل کر لیا کہ اس ملک کی نجات صرف اور صرف عالمی قرضے ادا کرنے سے انکار میں پوشیدہ ہے۔ یہ شخص 2 اپریل 2006 کو ایکواڈور کا صدر منتخب ہوا۔ اس نے سب سے پہلے ورلڈ بینک اور IMF کے دفاتر کو بند کیا اور کہا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ آپ ہماری اقتصادی منصوبہ بندی پر نظر رکھیں۔ اس کے بعد اس نے 1976 سے لے کے 2006 تک کے تمام قرضوں کو آڈٹ کرنے کا حکم دیا۔ اس نے ایک کمیشن قائم کیا جس میں 18 ماہرین شامل تھے جنہیں دنیا بھر سے لیا گیا تھا۔ اس میں ایرک ٹوسان کی کمیٹی کے اراکین بھی شامل تھے۔ لاکھوں فائلوں کا انبار تھا جو ان کے سامنے تھا اور ہزاروں معاشی معاہدے تھے جن کی چھان بین کرنا تھی۔ 14 مہینے مسلسل محنت کے بعد کمیٹی نے ایک رپورٹ جمع کروائی جس کے مطابق ایکواڈور پر واجب الادا 80% قرضہ ناجائز قرار دے دیا گیا۔ اس نے ستمبر 2008 کو یہ رپورٹ عوام کے سامنے پیش کی اور ایسے 80% ناجائز قرضوں کی ادائیگی سے مکمل انکار کر دیا۔ یہ تمام قرضے عالمی مارکیٹ میں بانڈز کی صورت موجود تھے۔ قرضہ دینے والے اداروں نے پریشانی میں ایکواڈور حکومت سے گفت و شنید کا آغاز کیا اور آخر کار اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ 80 نہیں 70% قرضہ تو ناجائز ہی ہے، اور قرضہ دینے والے بینک اس رقم کا اب کبھی مطالبہ نہیں کریں گے۔ قرض سے نجات کے بعد 2008 میں ایکواڈور کا جو بجٹ آیا وہ ایسا تھا جیسے کسی بڑی معاشی قوت کا بجٹ ہوتا ہے جو صحت، تعلیم، صاف پانی، سیوریج اور دیگر سماجی خدمات پر خرچ کر رہی ہوتی ہے۔ پاکستان کو تباہ برباد کرنے والے ان حکمرانوں کے کردار کو دیکھ کر جان پرکنز یاد آتا ہے، جس نے اپنی مشہور کتاب کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین میں تحریر کیا ہے کہ جب ہم کسی ملک کو معاشی طور پر اپنا غلام بنانے لگتے ہیں تو وہاں کے حکمرانوں کو قائل کرتے ہیں کہ وہ انفراسٹرکچرل یعنی مواصلات اور تعمیرات وغیرہ پر قرضے حاصل کریں۔ ایسے قرضے سے عام آدمی کی صحت، تعلیم اور معیار زندگی میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا، بس موٹرزے بنتے جاتے ہیں۔ جب یہ قرضے 50% GDP سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس ملک کے معدنی اور زرعی وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں اور پورا ملک ہمارا غلام ہو جاتا ہے، اور پاکستان کے قرضے تو اب GDP کا 90% ہو چکے ہیں۔ لاہور سے اسلام آباد موٹر وے پر جب بھی سفر کرتا ہوں تو جان پرکنز یاد آتا ہے۔ چمکتی ہوئی روڈ پر روزانہ چند ہزار گاڑیاں گزرتی ہیں جبکہ اس کے دونوں جانب کروڑوں افراد غربت افلاس کے مارے صحت نہ تعلیم، صاف پانی نہ سیوریج، 1000 سال پرانی طرز زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کوئی دشمن بھی کسی ملک کو اس سے زیادہ برباد کر سکتا ہے۔